السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر ان کے خاندان میں مچی ہوئی ہے تھرتھلی، ان کے پلان کو لے کر، پلان کے متعلق طرح طرح کی خبریں ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ہے ایک بیان کا، جس بیان کے بعد عمران خان صاحب لمبے عرصے کے لیے ہوں گے جیل میں۔ یہ دو بڑے معاملات ہیں، اور ان دونوں بڑے معاملات کا تعلق براہ راست پاکستان کی سیاست سے ہے۔ ایک کی انٹری ہے اور دوسرا مائنس ہو رہا ہے۔ ایک پلس ہونے جا رہا ہے اور دوسرا ہونے جا رہا ہے مائنس۔ بڑے عرصے سے یہ سین کلیئر تھا پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ، لیکن اب لوگ اس کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کی سیاست میں اور قانونی محاذ پر بھی، اور اس میں نواز شریف صاحب کی انٹری جو ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی، اس کے راستے کھل گئے ہوئے ہیں، ضمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک اور چیز تھی پلان کی کہ نواز شریف صاحب کیا کریں گے، کدھر آئیں گے، اس پر پھر طرح طرح کی خبریں تھیں۔ تو حقیقی پلان کیا ہے نواز شریف صاحب کا، کیا بدل گیا یا نہیں بدلا، اس پر بات ہوگی۔ اور گواہ کا بیان عمران خان صاحب کو کتنے عرصے کے لیے کال کوٹڑی میں بند رکھ سکتا ہے، اور اس وقت اس بیان کا آنا کتنا اہم ہے، سامنے آنا۔ تو ان سارے معاملات پر، بلکہ ان دونوں معاملات پر بات ہوگی۔ اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں کو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز اور تبصرے تجزیے پسند آئیں تو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو جناب نواز شریف صاحب کی ضمانتیں آپ کو پتہ ہے ہو گئی۔ اب نواز شریف صاحب نے پرسوں یعنی 21 کو صبح اٹھتے ہی نہا دھو کر تیار ہو کر انہوں نے جب بیٹھنا ہے جہاز پر۔ ہو سکتا ہے رات بھر نیند بھی نہ آئے، اتنے عرصے کے بعد وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور ان کو تو نکال دیا گیا تھا کہ جی بس ختم، نواز شریف کی سیاست ختم۔ اور یہ دوسری بار ہو رہا ہے۔ پہلے پرویز مشرف نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم۔ شیخ رشید پرویز مشرف کے وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، وہ یوں ہی تالیاں بجا کر کہتے تھے ختم ختم سیاست ختم، نواز شریف کی اور بینظیر کی سیاست ختم، عدالتوں نے ختم کر دینی سیاست، فیصلے ہو چکے ہوئے۔ پھر وہی نواز شریف آئے، وزیر اعظم بنے۔ پھر اسی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پاکستان میں واپسی ہوتی ہے، تاریخی استقبال ہوتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی سیاست ختم نہیں ہوتی، ان کی پارٹی پھر اقتدار میں آتی ہے۔ پھر عمران خان کی حکومت آتی ہے، اس سے پہلے نواز شریف کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر عمران خان نواز شریف صاحب کو جلاوطن کرتے ہیں، اور پھر وہی شیخ رشید، ختم 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 سیاست ختم ان کی۔ وہ جو ان کا انداز ہے، مطلب پکا سا منہ بنا کے جھوٹ بولنے کا، ختم ہو گئی سیاست۔ تو وہی نواز شریف اب واپس آ رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کی کال کوٹڑی میں۔ پرویز مشرف جو تھے وہ جلاوطنی میں انہوں نے اپنے آخری ایام گزارے، وہیں دبئی میں فوت ہوئے۔ تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی صبح 8 بجے وہ چلیں گے اپنا پرسوں دبئی سے اسلام آباد کے لیے۔ خبریں یہ تھی کہ ان کا پلان تبدیل ہو گیا، وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ یہ ایمان کی روشنی پر کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ کیونکہ اب ضمانت مل گئی ہے حفاظتی نواز شریف صاحب کو، تو لہٰذا وہ سیدھا لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گے اور وہاں سے سیدھا جلسہ گاہ چلے جائیں گے۔ لیکن جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں تو وہ عدالت میں جا کر جن وکلاء نے جج صاحب کے سامنے ایک درخواست رکھی تھی کہ جی نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، آپ حفاظتی ضمانت دیں، وہ آئیں گے اور آ کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ 24 تک حفاظتی ضمانت مل گئی، لیکن سوال تھا بائیو میٹرک کا، کہ بائیو میٹرک کے بغیر کیسے حفاظتی ضمانت ہو سکتی ہے۔ یہ وہی بائیو میٹرک ہے جس بائیو میٹرک کے لیے عمران خان صاحب گئے تھے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، بائیو میٹرک بھی نہیں ہوا تھا۔ تو بائیو میٹرک کے لیے کہا گیا کہ جی نواز شریف صاحب اسلام آباد پہلے سیدھا ادھر آئیں گے دبئی سے، اور اس کے بعد پھر وہ باقی اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے، اور جب تک آپ نے حفاظتی ضمانت دی ہے تب تک وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، یعنی 24 کو آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو بہرحال اب خبریں یہ آ رہی ہیں، کچھ خبریں تھیں کہ نہیں سیدھا ایئرپورٹ سے چلے جائیں گے مینار پاکستان، تو اس پر ذرا پرابلم ہو رہی تھی وکلاء کو بھی کہ ہم نے عدالت میں کمٹمنٹ کچھ اور کی ہے۔ تو پھر اس سے یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کو پراپر اس کی وضاحت کرنی پڑی۔ اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کر دیا، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے سیدھا اسلام آباد، 8 بجے چلیں گے پرسوں 21 اکتوبر کو سیدھا اسلام آباد، وہاں سے کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کے بعد پھر وہ لاہور آئیں گے، اور وہاں سے ایئرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ جائیں گے، اور جلسہ گاہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ تو دن میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا یہ شو جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ اختتام پذیر ہو،
جو شیڈول نظر آ رہا ہے کہ وہ یہی ہے۔ اب اس میں جو اپنا دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں ان کی عرفان صدیقی صاحب کی کچھ صحافیوں سے جو دبئی گئے ہوئے ہیں کوریج کے لیے نواز شریف صاحب کی واپسی، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے طیارے میں ہی ان کو جگہ مل جائے۔ ان کے ساتھ جو گپ شپ ہوئی تو وہاں پر بھی یہ تصدیق کی گئی دبئی میں بھی کہ جی وہ میاں صاحب جو ہیں وہ براہ راست اسلام آباد جائیں گے، وہاں پر یہی جو قانونی تقاضے ہیں کچھ پورے کرنے، وہ پورے کر کے اس کے بعد وہ لاہور کی طرف جائیں گے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اصل میں یہ جو پلان کی تبدیلی اور پھر اس میں ظاہر خاندان میں تو خلبلی مچے گی کہ یار یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، تو کل کو یہ نہ ہو کہ حفاظتی ضمانت عدالت کہے کہ جی آپ نے تو کمٹمنٹ کی تھی بایو میٹرک کروانے کی، ہم حفاظتی ضمانت واپس لے لیتے ہیں، جائیں ہم نہیں دیتے حفاظتی ضمانت، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو خلبلی سی مچ گئی، پھر وضاحت دینی پڑی، وضاحت کرنی پڑی، اور فون کر کر کے بتانا پڑا کہ نہیں بھائی، ہمارا اوریجنل پلان یہ ہے کہ ہم ایئرپورٹ جائیں گے اسلام آباد، اور وہاں سے شکیل ملک صاحب ہمارے دوست ہیں، ولاگ کرتے ہیں اپنا یہاں پر، انہوں نے یہ خبر دی کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہی ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے عدالت کو گزارش کی رکھی ہوئی ہے یا کرے گی کہ جی دیکھیں اسلام آباد سے اگر نواز شریف صاحب نکلیں گے تو لوگ استقبال کے لیے آ سکتے ہیں، تو وہ بایو میٹرک کے لیے عدالت نہیں پہنچ سکیں گے، تو اگر آپ یہ مہربانی کریں کہ بایو میٹرک کے لیے ایئرپورٹ پر سہولت فراہم کی جائے اور ہم وہاں بطور گواہ ان کی بایو میٹرک کروا کے اور پھر سارا ریکارڈ جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں گے، تو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کو، اور یہ ٹھیک ہے۔ مطلب ظاہر ہے وہاں سے نکلے ایئرپورٹ سے، پھر کوئی ہجوم کٹا ہو، بند کسی میں ٹریفک شیفک میں کوئی پھنس جائیں تو کافی سارے قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پلس سونے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ اب وہ جو سہولتیں مانگ رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب اپنی اہلیہ جو بیمار جس کو چھوڑ کر آئے تھے بستر مرگ پر، بیگم کلثوم نواز صاحبہ، ان سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ وہاں پر جیل میں جو حکام تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ ہو گیا لندن میں، میری بچوں سے بات کروائیں، میں اپنی اہلیہ کی خبر لے لوں، ان سے بات نہیں کرنے دی گئی تھی ان کو۔ تو ایک یہ وقت ہے کہ نواز شریف صاحب ایئرپورٹ سے ہی خبریں شنید ہے کہ بایو میٹرک کر کے چلے جائیں گے، اور بغیر پیش ہوئے نواز شریف صاحب کو ضمانت بھی مل گئی ہے۔ کدھر بھریے میں کدھر بھاکر میں، سندھی میں کہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، تو یہی ہوتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے، کبھی کچھ۔ میں وہ کہتا ہوں نا اکثر کہ اپنا ٹائم آئے گا۔ نواز شریف صاحب نے جس ٹائم کا انتظار کیا تھا وہ ٹائم ان کا آ گیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے جس ٹائم کا بندوبست کیا تھا وہ ان کا ٹائم آ چکا ہوا ہے۔ اب خان صاحب کے خلاف ان کے اپنی انگلیاں، ان کے اپنی زبان، ان کے اپنے ناک کان گواہی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیتے ہیں، تو وہ صورتحال ہو گئی ہے خان صاحب کی۔ اعظم خان نے ایک جو بیان، جو ان کا چالان ہے عمران خان صاحب کے خلاف سائفر میں، جس میں 17 اکتوبر کو چارج فریم ہونا تھا، فرد جرم عائد ہونی تھی، مگر کیونکہ چالان جو ہے وہ نہیں تقسیم کیا گیا تھا ملزمان کے درمیان، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے درمیان، تو اسپیشل کورٹ کے جج محترم ابو الحسنات صاحب نے وہ تاریخ جو ہے وہ ایک ہفتہ آگے کر دی تھی، اور نقول فراہم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے بعد اب فرد جرم عائد ہوگی۔ تو اس فرد جرم کے ساتھ لف کیا گیا ہے، اٹیچڈ ہے بیان ایک، اور وہ بیان ہے اعظم خان صاحب کا۔ اعظم خان صاحب کون؟ وہ اعظم خان جن کی آڈیو ہے، جو عمران خان صاحب کو آڈیو فون پر بتا رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح ایک سائفر آیا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کو چھپاؤ، اس پر خاموشی اختیار کر لو، لیٹس پلے ود اٹ، اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ پھر وہ اعظم خان کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ اس کے لیے ایک میٹنگ بلائیں فارن منسٹری کی، سیکرٹری خارجہ کو، وزیر خارجہ کو، اور کچھ اور لوگوں کو بلائیں، اور میٹنگ میں میں اس کا تجزیہ کروں گا سائفر کا، اور پھر وہ میٹنگ بھی ہوتی ہے، اور میٹنگ کی پھر آڈیو سامنے آ جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے، جس میں وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اسد عمر کو کہ جو اس کو اسپون فیڈ کرنا ہے لوگوں کے منہ میں بات ڈالنی ہے کہ سازش ہے، حکومت امریکی سازش کے تحت جا رہی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ میں روس گیا تھا تو اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے میری حکومت گرا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ لوگوں کو ہم نے باور کرانا ہے،
لوگوں کو بتانا ہے، اور ایک ایک بندہ ایک ایک زبان جو ہے وہ بولے گی، اور یہی ہوا۔ خان صاحب بھی یہ آرٹ تو ہے، تو بہرحال لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اور مشرف صاحب جب جھوٹ بولا کرتے تھے تب محمد حنیف صاحب نے لکھا تھا یا اپنا وسعت اللہ خان صاحب نے، دونوں میں کنفیوز کر رہا ہوں، دونوں میں سے ایک نے لکھا تھا کہ اگر جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو وہ لانگ بوٹ پہنتا، مشرف کا کمانڈو والا لانگ بوٹ۔ تو جھوٹ کی کوئی شکل ہوتی تو عمران خان کی ہوتی پراپر، مطلب۔ تو بہرحال انہوں نے وہ سائفر کا ایک گھڑا، ایک سازشی بیانیہ کچھ عرصہ وہ اس کے ساتھ کھیلے، اس کے بعد ظاہر وہ کام نہیں آنا تھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن سائفر کا مقدمہ عمران خان صاحب پر بن گیا ملک کے خلاف سازش کرنے کا۔ ایف آئی اے کی اسپیشل کورٹ اب اس وقت عمران خان صاحب اسی مقدمے میں حوالات میں ہے نا، جیل میں ہے اس وقت، جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ اور اس جیل میں سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے سائیکل مانگی تھی، اور سائیکل خبروں کے مطابق وہ عدالت نے اجازت بھی دے دی، اور وہ سائیکل عمران خان صاحب کو پہنچا بھی دی گئی، وہاں پر اپنا جیل پہنچا بھی دی گئی، لیکن جیل حکام نے عمران خان صاحب تک نہیں پہنچائی، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہن جو ہے علیمہ خان پورا دن عدالت میں کل بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی کہ یہ سائیکل چاہیے، عمران خان صاحب کو سائیکل چاہیے، انہوں نے ایکسرسائز کرنا ہے۔ جج نے کہا کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ دیوار توڑوا دیں، واک کرنی ہے، دیوار توڑوا دی تو اب کہہ رہے ہیں سائیکل دلوا دیں، کل کچھ اور مانگیں گے، تو کیا کیا آپ کو دیا جائے۔ تو بہرحال تو خان صاحب اسی مقدمے میں، سائفر کے اسی مقدمے میں اندر ہے۔ اب اعظم خان صاحب کے بیان جو اپنا سامنے آیا ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے چالان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جب ہم نے دیا سائفر، اس کا بتایا اس کو، تو وہ بڑے پرجوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور ریاستی اداروں کے خلاف مؤثر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا، اور امریکی اہلکار کی نے غلطی کی ہے اور پھر یہ کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ کافی ساری اور باتیں، لیکن ایک بات یہ کہ جو 28 مارچ کو کہتے ہیں میری موجودگی میں سابق وزیر اعظم نے بنی گالہ میں ایک اجلاس کی صدارت کی، میری یادداشت کے مطابق یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم نے سیکرٹری خارجہ کو کہا کہ وہ سائفر کی نقل پڑھ کر سنائیں۔ اس اجلاس کے منٹس میں نے ریکارڈ کیے تھے، میرے خیال میں انہوں نے اعلیٰ فوجی قیادت کو نشانہ بنانے اور دباؤ میں لانے کا منصوبہ بنایا تھا، یعنی ایک پورا کا پورا پلان تھا۔ سائفر کی کہانی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب یہ جو گواہی ہے اعظم خان صاحب کی، اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائفر کی کاپی انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے دے دو، میں نے ان کو دے دی، اور پھر انہوں نے کہا میں پڑھ کر جائزہ لینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے جب واپس مانگی تو انہوں نے واپس نہیں دی، انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، اور پھر بعد میں کہا کہ جی وہ گم ہو گئی ہے، سائفر واپس نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ ملٹری اور ذاتی عملے کو بھی انہوں نے کہا کہ جی سائفر ڈھونڈے، لیکن سائفر نہیں مل رہا۔ خیر عمران خان نے خود اس کا اعتراف کیا ہوا ہے کہ جی وہ سائفر تو گم گیا، پتہ نہیں گم گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ ماریا میمن کے ساتھ ایک ٹاک شو میں انہوں نے انٹرویو میں یہ بات کی تھی۔ اب دیکھیں وقت کی ستم ظریفی، وقت کا انتقام، کہ عمران خان صاحب اب ان کے خلاف گواہ آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے حق میں سارے معاملے ہوتے جا رہے ہیں سیدھے، تو مائنس پلس اسی کو کہتے ہیں نا۔ اب خان صاحب مائنس ہو رہے ہیں، عمران خان اپنا نواز شریف صاحب پلس ہو رہے ہیں۔ اب خان صاحب کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اعظم خان، وہ اعظم خان جن کے لیے عمران خان صاحب نے پرویز خٹک کے ساتھ لڑائی مول لی تھی۔ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پہلی بار تو پرویز خٹک نہیں، حکومت زیادہ تر اعظم خان چلاتے تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے ادھر سی ایم کے۔ پھر دوسری بار ان کو اعظم اپنا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا۔ پھر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اعظم خان کو اپنے پاس لے کر آئے پرنسپل سیکرٹری کے لیے، اور پھر جہانگیر ترین کے ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے محسن کے ساتھ اعظم خان کے چکر میں لڑائی مول لی۔ جہانگیر ترین صاحب تو اس وقت بڑے پرسکون ہیں، اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں، پارٹی بنائی ہوئی ہے، پارٹی میں روزانہ لوگ شامل کر رہے ہیں، وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہاں پر ہے؟ کال کوٹڑی میں۔ احسان فراموشی کا ظاہر ہے عمران خان صاحب کو انجام جو مل رہا ہے، صلہ مل رہا ہے۔ اب اعظم خان جن کی خاطر انہوں نے اپنے سارے یار دوست تیاگ دیا نا، سارا کچھ اقتدار تک، اس چکر میں عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ختم ہو گیا نا، تو وہ اعظم خان اب عمران خان کے خلاف سب سے بڑے گواہ ہیں۔ صرف اعظم خان نہیں ہے، بلکہ وہ جو چالان ہے، چالان کے مطابق یا جو رپورٹ ہے سائفر کے متعلق، جو متعلقہ انویسٹیگیشن ٹیم نے رپورٹ دی تھی، اس کے مطابق اپنا سیکرٹری خارجہ
جو اس وقت اسد مجید جنہوں نے سافر پاکستان بھیجا تھا، ان سے لے کے خارجہ وزارت خارجہ کے جتنے بھی حکام، چھوٹے ملازمین، بڑے ملازمین، وہ جو پورا چین تھا، وہ جو عمران خان تک سافر پہنچانے والا، وہ سارے کے سارے عمران خان کے خلاف گواہی دینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اب یہ معاملہ بیان سامنے آ گیا ہے۔ ایک 17 تاریخ میں سے اب آج جو ہے وہ 19 ہے، 2 دن اور گزر گئے، 4-5 دن اور گزریں گے، اور اس کے بعد یعنی نیکسٹ ویک خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی، اور فرد جرم عائد ہوگی تو ان بیانات کی روشنی میں جرا شرا ہوگی اور سوال جواب ہوں گے، اور پھر فرد جرم عائد ہونے کے بعد کچھ عرصے میں ہی، کچھ دنوں میں ہی، کچھ ہفتوں میں ہی عمران خان صاحب کو ایک لمبی سزا ہوگی۔ توشہ خانہ والی سزا تو معطل ہے، لیکن یہ والی سزا لگ نہیں رہا کہ 10 سال سے کم ہو، 10 سال سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔